بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ گزشتہ روز سعودی عرب میں عرب لیگ نے غزہ پر مسلسل سے ہونے بمباری کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس منعقد کیا۔ عرب لیگ کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ نے تنظیم کے اجلاس میں غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد پیش کی۔ اس قرارداد میں امریکہ اور اسرائیل سے جنگ بندی کے لیے پیش کردہ تجاویز کا جائزہ لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ سعودی عرب ایک اسلامی ممالک کی تنظیم کے اراکین کے اعلیٰ سطحی اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ اس اجلاس میں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی بھی شرکت کریں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ عرب لیگ ایک علاقائی اتحاد ہے جس میں مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ کے 22 عرب ممالک شامل ہیں، جبکہ ایران سمیت 57 اسلامی ممالک OIC کے رکن ہیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی پہلی مرتبہ ریاض جا رہے ہیں۔ یہ اجلاس ایسی صورتحال میں منعقد ہو رہا ہے جب غزہ میں صہیونی حملوں کے نتیجے میں 11,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 28,000 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ شہداء میں 4,506 بچے اور 3,027 خواتین سمیت 678 عمر رسیدہ افراد بھی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے نے غزہ کو دنیا میں جہنم قرار دے دیا۔ اگر زمین پر کوئی جہنم ہے تو وہ شمالی غزہ ہے۔ امدادی سامان کے ٹرک غزہ کے جنوبی علاقے میں پہنچ چکے ہیں، تاہم غزہ کی پٹی کے شمالی علاقے میں امداد پہنچنے نہیں دی جا رہی۔ غزہ کے شمالی علاقے میں لاکھوں افراد کو ہنگامی بنیادوں پر امداد کی ضرورت ہے۔ امدادی سامان پر وقت نہ پہنچنے سے مزید جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ اسرائیل نے کئی روز سے غزہ کا محاصرہ کر رکھا ہے اور امدادی سامان جس میں کھانے پینے کی اشیاء اور دوائیں بھی شامل ہیں مصون افراد تک پہنچانے کی اجازت نہیں دے رہا۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل کی غزہ پر بمباری اور حملہ کو فلسطینیوں کی نسل کشی قرار دیا ہے۔ اسرائیل کی انسانیت سوز کارروائیوں میں اب تک 11,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے ایوان صدر کی جانب سے گزشتہ روز پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی کا اشارہ دیتے ہوئے مسئلہ فلسطین کا ایک ریاستی حل تجویز کیا گیا، لیکن چند گھنٹوں بعد اچانک یہ ریمارکس واپس لے لیے گئے۔ ایوان صدر نے صدر ڈاکٹر عارف علوی سے منسوب ایک بیان جاری کیا تھا جس کے مطابق انہوں نے فلسطینی ہم منصب محمود عباس کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران تنازع کا ایک ریاستی حل تجویز کیا تھا۔ پہلی جاری کی گئی پریس ریلیز میں ڈاکٹر عارف علوی سے منسوب بیان میں بتایا گیا تھا کہ انہوں نے فلسطینی صدر سے کہا کہ اگر دو ریاستی حل اسرائیل کے لیے قابل قبول نہیں ہے تو ایک ریاستی حل ہی واحد راستہ ہے جہاں یہودی، مسلمان اور عیسائیوں کی اچھی خاصی تعداد مساوی سیاسی حقوق کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ دوستو، تقریباً تمام نیوز ٹی وی چینلز نے صدر کا یہ بیان چلایا تھا۔ فلسطینی صدر محمود عباس سے ٹیلی فونک رابطے میں عارف علوی نے اسرائیل کی جانب سے فلسطینی عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم پر پاکستانی عوام اور حکومت کی جانب سے دلی ہمدردی اور رنج کا اظہار کیا۔ انہوں نے غزہ کی صورتحال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسے انتہائی تکلیف دہ قرار دیا اور کہا کہ پوری پاکستانی قوم اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کی بربریت اور تخریب کاری پر غمناک اور غصے میں ہے۔ پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ اور امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر کا کہنا ہے کہ اسرائیل بے رحمی سے غزہ پر بمباری کر رہا ہے۔ پوری عالمی برادری ہمیں بے بس نظر آ رہی ہے۔ اسرائیل کی پشت پناہی امریکہ کر رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صرف بیانات سے کچھ نہیں ہوگا۔ اسلامی دنیا کو اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اسلامی دنیا کو اپنے سفیر واپس بلا لینے چاہیے۔ IEIC میں اسرائیل کو واضح پیغام دینا چاہیے۔ غزہ جنگ کے تناظر میں دنیا کے امیر ترین شخصیت اور ٹیسلا کے مالک ایلون مسک نے کہا ہے کہ اسرائیل کو چاہیے کہ غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرے۔
موبائل ہسپتالوں کی فراہمی کی کوشش کرے۔ بظاہر غزہ کی حمایت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ غزہ میں بچوں کو جان سے ہی مار دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے حماس کے مزید ارکان کو بنا دیا۔ آپ حماس کے نئے ارکان پیدا کر رہے ہوں گے جو مستقبل میں اسرائیلیوں کو ہلاک کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان تک کر دیں گے۔ ایلون مسک نے مزید کہا کہ اسرائیل اگر غزہ میں مکمل نسل کشی کی طرف جائے گا تو یہ کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوگا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بہت سے لوگوں کو زندہ چھوڑ دیں گے جو بعد میں اسرائیل سے نفرت کرتے رہیں گے۔ اگر آپ حماس کے زیادہ ارکان کو مار دیتے ہیں تو آپ کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ یہ کہنا درست ہے کہ اگر آپ غزہ میں کسی بچے کو مار دیتے ہیں تو آپ نے حماس کے کم از کم چند ارکان اور بنا دیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اسرائیل اور غزہ میں جاری جنگ کے خاتمے کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کون سا راستہ دیکھتے ہیں جو دنیا کے اس حصے میں طویل مدت میں انسانی مصائب کو کم کر سکتا ہو؟ ایلون مسک نے کہا کہ حماس کا مقصد اسرائیل کو بھڑکانا تھا تاکہ وہ رد عمل دے تو اسرائیل بیوقوف بن گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو چاہیے کہ غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرے، یہ اصل چیز ہے جو حماس کی قول کو ناکام بنا دے گی۔ یہ کچھ ایسا ہے جو جیسا کرنے کی اسے ضرورت ہے۔ بین الاقوامی سطح پر اسرائیل کی مذمت اور امریکہ کے اندر فلسطینیوں کے حق میں اٹھنے والی آوازوں نے اثر کر دکھایا۔ شدید عوامی دباؤ کے باعث اسرائیل کے حق دفاع کی تکرار کرنے والے اینٹونی بلنکن اسرائیل سے متعلق اپنا بیانیہ تبدیل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ گزشتہ 4 ہفتوں سے بائیڈن انتظامیہ کی اسرائیلی وزیر اعظم کی مضبوط حمایت اور غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت کے دفاع کے بیانیے میں ایک اہم تبدیلی رونما ہو گئی ہے۔ وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے غزہ میں سویلین اموات کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے اسرائیل کو اپنے اہداف کو مزید واضح کرنے سے خبردار کر دیا۔ CNN کا کہنا ہے کہ اگرچہ اینٹونی بلنکن نے اسرائیلی اقدامات کی مذمت نہیں کی، تاہم بلنکن کے ایسے بیان کو بائیڈن انتظامیہ کے اسرائیل سے متعلق بیانیے میں ایک اہم تبدیلی قرار دیا جا رہا ہے۔ بلنکن کا کہنا تھا کہ غزہ میں بہت زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں، لا تعداد متاثر ہو چکے ہیں۔ ہم ان کو مزید نقصانات سے بچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے اور بھرپور کوشش کریں گے کہ ان تک زیادہ سے زیادہ امداد پہنچائی جا سکے۔ دوستو، یاد رہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے اسرائیل پر غزہ سے متعلق اپنے جنگی حکمت عملی میں بظاہر تبدیلی کے نتائج سے امریکی حکام تاحال مطمئن نظر نہیں آتے۔ اسرائیلی فوج کا موقف ہے کہ حماس سویلین انفراسٹرکچر کو اپنے پناہ کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس کے خاتمے کے لیے ہمیں جو کچھ کرنا پڑا کیا جائے گا، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم بھی امریکہ کے جنگ بندی کے مطالبے پر انکار کر چکا ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی تک کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی۔ جبکہ ادھر دنیا بھر میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ لندن، نیو یارک، روم، استنبول اور بغداد سمیت دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں ہزاروں افراد فلسطین میں جاری نسل کشی اور غزہ میں جنگ بندی کے لیے ہاتھوں میں پلے کارڈ لے کر سڑکوں پر نکل رہے ہیں۔ مظاہرین نے نسل کشی بند کرو، غزہ کو جینے دو کے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے، جبکہ مظاہرین امریکی صدر جو بائیڈن کو مخاطب کرتے ہوئے بائیڈن تم چھپ نہیں سکتے کہہ رہے تھے۔ ہم تمہیں نسل کشی مجرم قرار دیں گے اور جنگ بندی نہیں تو ووٹ نہیں کے نعرے بھی بلند کر رہے تھے۔ امریکہ سمیت دیگر اتحادی ممالک کے دباؤ کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ کی پٹی پر قبضے کے ارادے پر یو ٹرن لے لیا ہے۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ہم حماس سے جنگ کے بعد غزہ پر قبضے یا حکومت کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے قبضے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، مگر غزہ میں کسی قابل اعتماد طاقت کی ضرورت ہے تاکہ حماس کے خطرے کو دوبارہ ابھرنے سے روکا جا سکے۔
نیتن یاہو نے اس سے پہلے کہا تھا کہ حماس کے ساتھ جنگ کے بعد اسرائیل غزہ کی پٹی غیر معینہ مدت کے لیے سلامتی کی مجموعی ذمہ داری سنبھالے گا۔ اس بیان کے بعد امریکہ سمیت مغربی ممالک نے اسرائیل پر دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا تھا کہ اس طرح کا اقدام قابل قبول نہیں ہوگا، جس کے بعد نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ہم غزہ پر قبضے یا اس پر حکمرانی کے خواہش مند نہیں ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ اس خطے میں ایک سویلین حکومت کی ضرورت ہے، مگر ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ 7 اکتوبر جیسے حملے مستقبل میں نہ ہو سکیں۔ فرانس کے صدر میکرون نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ پر بمباری اور فلسطینیوں کا قتل عام بند کیا جائے۔ فرانسیسی صدر نے حماس کی جانب سے اسرائیل پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق تو حاصل ہے، لیکن غزہ میں عام شہریوں پر اسرائیلی بمباری کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ صدر میکرون نے کہا کہ اسرائیل پر زور دیتے ہیں کہ وہ غزہ میں بمباری بند کرے۔ غزہ پر حملوں میں بچے، خواتین اور بزرگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جنگ بندی سے اسرائیل کو ہی فائدہ ہوگا۔ حملوں کا کوئی جواز نہیں ہے۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جنگ بندی کی جائے جس سے تمام شہریوں کی حفاظت ممکن ہو سکے۔ اس وقت پوری دنیا فلسطین کی طرف متوجہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے باہمی اتحاد سے مسئلہ فلسطین کو اٹھایا ہے۔ میں حکومتوں کی بات نہیں کر رہا بلکہ میں عام عوام کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت پوری امت شیعہ، سنی، دیوبندی اور دیگر فکری گروہ مل کر قبلہ اول کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ یہ اتحاد برکات دکھا رہا ہے۔ اب صہیونی پرور کمپنیاں شدید مالی نقصان اٹھا رہی ہیں۔ دشمن کو مسلمانوں کا باہمی اتحاد ہضم ہونا ممکن نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے کے واقعات کی توہین آمیز تشریح کر کے امت کو توڑا جاتا ہے۔ اب انہوں نے ایک اور منصوبہ سازی شروع کر دی ہے۔ جب عرب ممالک میں حماس کی تعریف بڑھ گئی تو اس کے خلاف یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ حماس شیعہ نواز جماعت ہے، اس کے اسلامی جمہوری ایران سے تعلقات ہیں اور یہ ایران کے اشاروں پر چلتی ہے۔ اس حوالے سے باقاعدہ کمپین کے ساتھ ٹی وی پروگرام کیے جاتے ہیں اور سائٹس پر کالم لکھوائے جاتے ہیں۔ عوام میں یہ پروپیگنڈا بڑی تیزی سے کیا جا رہا ہے کہ حماس بلکہ سارے فلسطینی ہی ناصبی ہیں۔ اس لیے ایسے گروہ کی حمایت کرنا جو ناصبی ہو نہ صرف ضروری نہیں بلکہ حرام ہے۔ یہ پروپیگنڈا اس تیزی سے کیا جا رہا ہے کہ اچھے خاصے لوگ پڑھے لکھے اس سے متاثر نظر آتے ہیں اور بار بار سوالات کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی نسبت سے تو سیکولر لوگ اچھے ہیں۔ دیکھیں، غزہ وہ علاقہ ہے جہاں امام شافعی پیدا ہوئے اور اہل غزہ کی اکثریت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شافعی المسلک کے ہیں۔ امام شافعی کی محبت اہل بیت کی دنیا قائل ہے، یہاں تک کہ انہیں شیعہ کہا جانے لگا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے، مگر جب شام میں برا وقت آیا تو اس میں حماس نے پیٹھ میں چھرا گھوم کر ہمیں نقصان پہنچایا۔ ایسے گروہ پر کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے جو پہلے ہی بوقت ضرورت نقصان پہنچا چکا ہو؟ دوستو، اس کا جواب کافی تفصیل طلب ہے، کیونکہ اس میں کئی طرح کے نظریات اور آراء شامل ہیں۔ سب لوگ ایک رائے پر متفق نہیں ہوتے۔ ظاہراً شام کے مسئلے پر اہل سنت عوام تھی، اس کے ساتھ ساتھ ترکی اور قطر کا شدید دباؤ تھا۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل سے لڑنے والے اہل فلسطین کے گروپ حماس نے شامی جنگ کے عروج کے زمانے میں بشار الاسد اور اسلامی جمہوری ایران کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار ایک کھلے خط کے ذریعے کیا تھا۔ یہ وقت دوستو باہمی طور پر اتفاق کے اظہار کا ہے۔ ایسے وقت میں کسی طور پر کھینچا تانی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں سوشل میڈیا پر متوجہ رہنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر جو اختلافات کی باتیں کر رہے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں۔ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور اب قبلہ اول کی آزادی کی جدوجہد میں ان کی حمایت کرنی چاہیے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے معاملے پر معاہدہ ہو گیا ہے۔ ایک عرب ٹی وی نے رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ دونوں فریقین کے درمیان
کئی دن کے مذاکرات کے بعد یہ معاہدہ ہوا ہے۔ دونوں فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی خواتین اور بچوں کی رہائی کے بدلے میں حماس کی جانب سے 100 یرغمالی خواتین اور بچوں کو رہا کیا جائے گا۔ انسانی بنیادوں پر طے پانے والے اس معاہدے کے حوالے سے کئی ہفتوں سے بات چیت ہو رہی تھی۔ دوستو، حماس کی قید میں 241 سے زائد اسرائیلی موجود ہیں، جن میں سے اب تک 4 یرغمالیوں کو رہا کیا گیا ہے۔ 7 اکتوبر سے اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک 11,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 4,506 بچے بھی شامل ہیں۔ اب ان سب کا کفارہ کون ادا کرے گا؟ دنیا بھر میں بالخصوص کار سازی کے شعبے میں مائکرو چپ کی کمی ایک بحران کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ لگتا یوں ہے کہ ایک ساتھ کئی عناصر نے مائکرو چپ کے بحران کو جنم دیا ہے۔ پہلے کورونا کی وجہ سے لوگ گھروں تک محدود رہے اور کاروں کی عالمی فروخت میں نمایاں کمی واقع ہوئی، جس سے بڑی کمپنیوں نے پیداوار نصف کر دی۔ اسی لحاظ سے متعلقہ چپ ساز کمپنیوں نے اپنی پیداوار کم کر دی، تاہم کئی ممالک میں حالات بہتر ہونے کے بعد گاڑیوں کی فروخت میں اضافہ ہوا تو اب چپ کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ کاروں، بسوں اور دیگر سواریوں کے برقی نظام، سینسر اور دیگر اہم امور کے لیے برقی چپ لگائی جاتی ہے۔ مائکرو چپ ہی کی بدولت جدید کاروں کے بریک کام کرتے ہیں اور سٹیئرنگ گھومتے ہیں۔ بحران کی ایک اور وجہ ایشیا کی ترجیحی خریداری بھی ہے، یعنی کورونا لاک ڈاؤن میں لیپ ٹاپ، کیمروں، ٹیبلٹ کی فروخت کئی گنا بڑھی ہے۔ والدین کو بچے کے آن لائن کلاسوں کے لیے لیپ ٹاپ درکار تھے تو گھر والوں کو دور دراز عزیزوں سے بات کرنے کے لیے ٹیبلٹ خریدنا پڑے۔ یوں چپ ساز اداروں نے آٹو انڈسٹری پر توجہ کم کر کے گھریلو مصنوعات سازی پر منتقل ہوگی، یہاں تک کہ پاکستان میں بھی لیپ ٹاپ اور ٹیبلٹ کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ اب یہ حال ہے کہ ایک بڑی کارساز کمپنی نے تائیوان کی چپ ساز کمپنی سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر ان کی پیداوار بڑھائیں ورنہ ان کی کمپنی دم توڑ دے گی۔ دوستو، یاد رہے کہ دنیا کی 80% مائکرو چپ تائیوانی کمپنیاں بناتی ہیں اور اس میں پانی کی بڑی مقدار درکار ہوتی ہے۔ تائیوانی چپ ساز کمپنیوں کی تنظیم TSMC کے مطابق ملک کے درجن چپ ساز ادارے ایک روز میں 1.5 لاکھ ٹن پانی استعمال کرتے ہیں، لیکن تائیوان میں ایک عرصے تک خشک سالی کا راج رہا ہے، جس سے چپ سازی پر بھی فرق پڑا ہے۔ اس وقت مائکرو چپ کا بحران ہمہ وقت بڑھ رہا ہے۔ ماہرین اس دور کو مائکرو چپ کا عالمی قحط قرار دے رہے ہیں، جو اگلے برس مزید شدید ہو جائے گا اور تمام الیکٹرانکس کی پرائز بڑھنے کے شدید خطرات ہیں۔ 4 سال سے 6 سال کے بچوں کی صحت ان میں بہتر تعلیمی کارکردگی کی وجہ ہو سکتی ہے، یعنی اگر اس عمر کے بچے اپنے ہم عمروں کے مقابلے میں زیادہ دور تک چل پاتے ہیں تو وہ تعلیمی صلاحیت میں ان سے بہتر کارکردگی دکھا سکتے ہیں۔ 4 سے 6 برس تک کے بہت چھوٹے بچے بھی اگر چلنے اور دوڑنے والے ٹیسٹ میں بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دماغ کا حجم بڑا ہے، جس میں نیورون، اعصابی خلیات دیگر کے مقابلے میں زیادہ روابط رکھتے ہیں۔ سائنسدانوں نے دنیا بھر کے والدین پر تشویش کا اظہار کیا ہے جو اپنے بچوں کو باہر نہیں نکالتے اور انہیں بھاگنے دوڑنے کا وقت نہیں دیتے۔ والدین نہیں جانتے کہ گھر پر ٹی وی اور ٹیبلٹ دکھا کر بچوں کو وہ کس جانب دھکیل رہے ہیں۔ اگر بہت چھوٹے بچے بھی ورزش سے دور ہیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ سائنس بتاتی ہے کہ سیکھنے اور جاننے کا عمل بچوں کی اوائل عمری میں ہی ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر انہیں چلنے، دوڑنے اور سخت کھیل کا عادی بنایا جائے تو اس کے مثبت ذہنی اثرات پوری زندگی پر حاوی رہتے ہیں۔ ماہرین نے بچوں کے لیے 6 منٹ کا ایک تدریسی ٹیسٹ بنایا۔ جن بچوں میں ورزش اور دوڑنے کی عادت تھی انہوں نے ہر قسم کے ٹیسٹ میں بہتر کارکردگی دکھائی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔